ہمارے کینڈیڈیٹس وہ نیشنل اسمبلی میں اور وہ پروونشل اسمبلی پنجاب اور پروونشل اسمبلی کے پی کے انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کونسل کو ایز اے پارٹی جوائن کریں گے۔ الیکشن کمیشن سے باضابطہ طور پر آج ایک لیٹر کے ذریعے ہم ایک درخواست کر رہے ہیں کہ ہماری ریزرو سیٹوں کی ایلوکیشن ہمارے پارٹی اسٹرینتھ کے مطابق، قانون کے مطابق وہ ہمیں ایلوکیٹ کریں۔ تحریک انصاف کا وفاق پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر خان نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ کامیاب آزاد امیدوار سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوں گے۔ ایم ڈبلیو ایم اور سنی اتحاد کونسل کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں گوہر خان نے کہا کہ آج الیکشن کمیشن سے مطالبہ کریں گے کہ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں قانون کے مطابق پی ٹی آئی کو دی جائیں۔ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی عمر ایوب نے کہا قومی اور صوبائی حکومتیں پی ٹی آئی ہی بنائے گی۔ پہلا کام بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی، پرویز الہی سمیت خواتین اور کارکنوں کی رہائی ہوگا۔ سندھ سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ 9 منتخب اراکین صوبائی اسمبلی کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کی درخواست۔ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن سے مخصوص نشستیں دینے کی درخواست کر دی۔ حکومت سازی کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اہم اجلاس، معاملات آج طے ہونے کا امکان۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات آج رات 10 بجے دوبارہ ہوں گے۔ دونوں اطراف کی کمیٹیاں اپنی اپنی قیادت سے مشاورت کریں گی۔ مذاکرات کے دوران دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے سے حتمی تجاویز کا تبادلہ کیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بات چیت کو یادداشت کی شکل میں ڈرافٹ کیا جا رہا ہے۔ دونوں کمیٹیاں قائدین سے ڈرافٹ پر حتمی رائے لیں گی۔ ایم کیو ایم کا وفد نون لیگ سے مشاورت کے لیے اسحاق ڈار کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ نون لیگی رہنما اسحاق ڈار نے کہا ہے کوشش ہے حکومت سازی کے لیے مذاکرات جلد مکمل کر لیں۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف بھی مری پہنچ گئے۔ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، جعلی وزیر اعظم اور مینڈیٹ سے بنی حکومت تسلیم نہیں کریں گے۔ رہنما تحریک انصاف اسد قیصر کی جے یو آئی شیرانی گروپ سے مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو، واضح کیا کہ بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ فارم 45 کے مطابق جس کا جو مینڈیٹ ہے اسے قبول کیا جائے۔ رہنما شیرانی گروپ مولانا گل نصیب نے کہا کہ مقتدر شخصیات اور سیاسی جماعتیں اتفاق پیدا کریں۔ آگے بڑھنے کے لیے پی ٹی آئی سے اتحاد کا فیصلہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے وزیر اعظم کے لیے امیدوار عمر ایوب نے کہا کہ مضبوط حکومت ہی معیشت کے لیے بہتر فیصلے کر سکتی ہے اور اس کے لیے ملک میں مضبوط وزیر اعظم کا منتخب ہونا ضروری ہے۔ اسلام آباد کے تینوں حلقوں سے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے این اے 46 سے انجم عقیل، این اے 47 سے طارق فضل چودھری اور این اے 48 سے راجہ خرم نواز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کیا۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار شعیب شاہین، عامر مغل اور علی بخاری نے انتخابی نتائج کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی۔ راولپنڈی ڈویژن کے 6 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسروں نے سابق کمشنر راولپنڈی کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی اعلیٰ سطح کی تحقیقاتی کمیٹی میں تحریری بیانات جمع کرا دیے۔ راولپنڈی ڈویژن سے قومی اسمبلی کے 13 اور صوبائی اسمبلی کے 26 حلقوں کے ریٹرننگ افسران کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے۔ کمیٹی نے سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے بیان کے ٹرانسکرپٹ کے لیے چیئرمین پیمرا کو خط لکھ دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا ہے کہ جب تک رپورٹ نہیں آتی کمشنر راولپنڈی کے معاملے پر بات نہیں کر سکتے، جس دن تک وہ ہیں بیوروکریسی کا دفاع کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے مسائل کے حل کی اجتماعی سوچ درکار ہے۔ مقابلہ الیکشن میں تھا، اب متحد ہو کر پاکستان کو درپیش مسائل کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ انتخابی میدان میں مقابلے کے جذبے کو اب پارلیمان میں تعاون کے جذبے میں بدلنا ہوگا۔ نون لیگ میں شامل ہونے والے 9 منتخب رکن قومی اور صوبائی اسمبلی سے ملاقات میں شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کو معاشی خطرات سے بچانا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام سے آئی ایم ایف کے ساتھ نئے معاہدے کی کوششوں میں پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ غیر یقینی سیاسی صورتحال آئی ایم ایف کے مذاکرات میں طوالت کا سبب بن سکتے ہیں۔
بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی فچ کی رپورٹ، کہا پاکستان کی بیرونی ادائیگیوں کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، زیر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھے ہیں، لیکن یہ ذخائر بیرونی ادائیگیوں سے کم رہیں گے۔ فچ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے الیکشن میں عمدہ کارکردگی دکھائی ہے، لیکن اگلی حکومت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بننے کا امکان ہے۔ اگر پی ٹی آئی کو الگ تھلگ رکھا گیا تو عوام میں عدم اطمینان میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیو اپلیکیشن لینے دیں، تشریف رکھیں پلیز، اپنی نشستوں پہ چلیں پلیز۔ آنریبل سینیٹر صاحبان اپنی نشستوں پہ چلیں۔ سینٹ میں اپوزیشن ارکان کا انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر بحث کرانے کا مطالبہ، چیئرمین سینٹ کے ڈائز کے سامنے آ کر الیکشن چوری نامنظور کے نعرے۔ کامران مرتضیٰ نے کہا کہ کمشنر پنڈی کے بیان سے پنجاب کے مینڈیٹ کا پتہ چل گیا ہے، بلوچستان بند ہے، سندھ اور کے پی میں بھی مسئلہ ہے۔ علی ظفر نے کہا کہ آج ہی انتخابات میں دھاندلی پر بحث کی جائے۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ آج بحث ہوئی تو وزارت کی جانب سے کون جواب دے گا۔ سینٹ کا الوداعی اجلاس 8 مارچ تک جاری رہے گا، منگل کو اجلاس میں انتخابات پر بحث کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا بشرا بی بی کی زندگی کو دوران قید لاحق سنگین خطرات پر گہری تشویش کا اظہار، بشرا بی بی کو بنی گالہ میں قید رکھنے اور نہایت غیر معیاری کھانا دیے جانے کی مذمت۔ اعلامیے کے مطابق کور کمیٹی کی پی ٹی آئی کے کامیاب امیدواروں کو ڈرانے، دھمکانے، جماعت چھوڑنے پر مجبور کرنے کی مذمت۔ پنجاب اور سندھ کے چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کو فی الفور ہٹا کر کڑا محاسبہ کرنے کا مطالبہ۔ کور کمیٹی کی ایم ڈبلیو ایم سنی اتحاد کونسل کے ساتھ سیاسی اشتراک عمل کی مکمل تائید و توثیق۔ کمشنر راولپنڈی کے اعتراف جرم پر جوڈیشل کمیشن کے ذریعے عدالتی تحقیقات کا مطالبہ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ریاست پاکستان سول سرونٹس کو ان کی آئینی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے تحفظ دے گی۔ جلاؤ گھیراؤ کا ریکارڈ رکھنے والے بعض عناصر سول سرونٹس کو سوشل میڈیا پر بلیک میل اور دباؤ میں لانے کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اقدام آئین کے آرٹیکل 5 اور پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ریاست پاکستان ایسے عناصر کو مثالی سزا دے گی۔ عدالت میں پیش ہونا وزیر اعظم کی توہین نہیں، وہ جواب دہ ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچ طلبہ بازیابی کیس میں نگراں وزیر اعظم کو تیسری بار طلب کر لیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم عدالت آنے کو اپنی توہین نہ سمجھیں، وزیر اعظم کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ جواب دہ ہیں۔ عدالت نے مسنگ پرسنز کے معاملے پر ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی بی پر مشتمل کمیٹی بنانے کا حکم دیا۔ ریمارکس دیے کہ جن پر الزام ہیں انہی ایجنسیوں پر مشتمل کمیٹی بنا دیتے ہیں، کوئی سیاسی حکومت ہو یا نئی حکومت آنے والی ہو، جواب کمیٹی نے دینا ہے۔ لاپتہ طلبہ کی وکیل ایمان زینب مزاری نے کہا کہ حکومت بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ریاستی پالیسی ہے، چند ماہ میں مزید طلبہ لاپتہ ہوئے ہیں۔ انتخاب کا عدم قرار دینے کی درخواست کرنے والا عدالت میں پیش ہی نہیں ہوا، رابطہ نمبر بھی بند، بتائے گئے پتے پر نوٹس کی تعمیل بھی نہ ہو سکی۔ چیف جسٹس برہم درخواست گزار بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان کو پیش کرنے کا حکم۔ ریمارکس یہ کہ کیا صرف تشہیر کے لیے درخواست دائر کی گئی؟ ایسے سپریم کورٹ کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا، سپریم کورٹ کو غلط استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ انتخابات سے متعلق درخواست 12 فروری کو براہ راست سپریم کورٹ میں دائر ہوئی۔ درخواست گزار نے درخواست کی بھرپور تشہیر ہونے کے بعد واپسی کی استدعا کر دی۔ کیا پتہ بعد میں آ کر درخواست گزار کہہ دے کہ اس نے درخواست واپس نہیں لی۔ سماعت بدھ تک ملتوی۔ صاحب کو یہ مشورہ دوں گا کہ عزت سے میرے خیال میں پیسہ ضائع نہ کرائیں، بلا مقابلہ ہی آنے دیں پی ٹی آئی کے امیدوار کو۔ باقی اگر مقابلے کا شوق ہے تو پھر وہ وہی والی بات ہے کہ میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، سوار بھی حاضر ہے، پھر دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ بات چیت کی بنیاد ہے وہ اس بنیاد پہ ہے کہ اگر اس پارٹی میں وہ لوگ نہ ہوں جنہوں نے غداری کی، جنہوں نے لوٹا باندھ کے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ نہیں دیا۔ پی ٹی آئی کی سیٹیں چوری ہوئی ہیں، ٹرائبونل سے حق مل جائے گا، سیٹیں ملیں تو حکومت بن جائے گی ورنہ اپوزیشن کریں گے۔ نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی جیو نیوز سے خصوصی گفتگو۔
کہا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہان مشکل وقت میں لوٹے بنے، پی ٹی آئی پی سے بات چیت اسی بنیاد پر ممکن ہے کہ لوٹے پارٹی چھوڑ دیں۔ علی امین گنڈاپور نے مولانا فضل الرحمان کو مشورہ دیا کہ دوبارہ الیکشن پر پیسے ضائع نہ کریں، اگلی بار انہیں پولنگ ایجنٹ بھی نہیں ملیں گے، بہتر ہے پی ٹی آئی کے امیدوار کو بلا مقابلہ ہی آنے دیں۔ مولانا کو مقابلے کا شوق ہے تو میدان گھوڑا اور سوار بھی حاضر ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان و ٹانگ کے مشترکہ حلقے این اے 43 کے 6 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا عمل مکمل، ووٹوں کی گنتی جاری۔ کوٹ اعظم کے مڈل اسکول پولنگ سٹیشن کے باہر فائرنگ کے تبادلے میں 2 مسلح افراد مارے گئے۔ مڈل اسکول پولنگ سٹیشن پر پولنگ کا عمل کچھ دیر روکے جانے کے بعد بحال کر دیا گیا تھا۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ مسلح شخص کی لاش پولیس نے تحویل میں لے لی، ایک لاش ساتھی لے کر فرار ہو گئے۔ بروقت کارروائی سے شہریوں کی قیمتی جانیں محفوظ رہیں۔ جے یو آئی اے کے مولانا اسد محمود نے ان پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کی درخواست دی تھی۔ سیکیورٹی صورتحال کے باعث یہاں 8 فروری کو پولنگ نہیں ہو سکی تھی۔ لواری کے اطراف میں 3 فٹ تک برفباری ریکارڈ، لواری ٹنل بند، علاقے میں بجلی بند، ٹریفک معطل۔ کالام میں شدید برفباری کے بعد رابطہ سڑکیں بلاک، سیاح ہوٹلوں میں محصور۔ گلگت بلتستان کے علاقوں دیامر، غزر، استور، اسکردو کے بالائی علاقوں میں برفباری، گاڑیاں پھنس گئیں۔ کوہستان میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ قراقرم بند۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں دھواں دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ مری میں تیز ہواؤں نے بل بورڈز گرا دیے۔ ایبٹ آباد، پشاور، لوئر دیر سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارشیں، حادثات میں 4 افراد جاں بحق، 9 زخمی۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تیز بارش، ژالہ باری۔ نگراں حکومت کا 17 ارب روپے سے افغانستان میں تورخم سے جلال آباد شاہراہ بنانے کا فیصلہ، او جی ڈی سی ایل کے شیئرز فروخت کرنے کا فیصلہ منسوخ۔ بجلی تقسیم کار کمپنی صوبوں کے سپرد کرنے کا پرانا فیصلہ منسوخ کرنے کی منظوری۔ بجلی تقسیم کار کمپنیز کی نجکاری کی بجائے نجی شعبے کو لانگ ٹرم کنسیشن پر دینے کی منظوری۔ فیصلوں پر فاسٹ ٹریک پر عمل درآمد کی ہدایت جاری۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اب براہ راست وزیر اعظم آفس کے ماتحت کام کرے گا۔ پی سی بی اب وزارت بین الصوبائی رابطہ کو جواب دہ نہیں ہوگا۔ نگراں حکومت نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات کابینہ ڈویژن کو منتقل کر دیے۔ سیکرٹری وزارت بین الصوبائی رابطہ بھی پی سی بی بورڈ آف گورنرز کے رکن نہیں رہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل جاوید کی راہداری ضمانت منظور، متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم۔ سابق وزراء عاطف خان اور شہرام ترکئی کی حفاظتی ضمانت میں 26 فروری تک توسیع۔ انتخابی نتائج کے خلاف کوئٹہ میں ڈی آر او کے دفتر کے سامنے 4 جماعتی اتحاد کا احتجاجی کیمپ۔ پشتونخوا میپ، نیشنل پارٹی، پی این پی، ایچ ٹی پی کا فارم 45 کے مطابق انتخابی نتائج کا مطالبہ۔ چمن میں بھی احتجاج، ضلع کمپلیکس کے سامنے کنٹینر رزق کر شاہراہ دونوں طرف سے بند۔ بی 50 قلعہ عبداللہ کے نتائج کے خلاف جے یو آئی کا ڈی سی دفتر پر دھرنا۔ نصیر آباد میں پیپلز پارٹی کا احتجاج، آر او آفس کے سامنے دھرنا جاری۔ شمالی وزیرستان میں پی ٹی آئی اور جے یو آئی اے کا احتجاجی دھرنا۔ ویران شاہ، بنو، شیوا میریلی روڈ پر۔ جو کچھ ہو رہا ہے سارے نظام کو پتا ہے، جج کو بھی پتا ہے، لیکن سب خاموش ہیں۔ نو منتخب ایم این اے شیر افضل مروت کے گھر پر چھاپے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا اظہار برہمی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ یہ ایم این اے اور وکیل ہیں، ان کے ساتھ اسلام آباد میں یہ ہو رہا ہے، پھر بلوچستان میں کیا ہوتا ہوگا؟ ریاستی ادارے یہ کریں گے تو چور ڈاکو سے شہریوں کو کون بچائے گا؟ اسلام آباد سے کوئی اغوا ہوا تو آئی جی اور سیکرٹری داخلہ کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ سیکرٹری داخلہ دیکھ لیں، کسی دن گھر میں داخل ہونے والے کو کوئی مزاحمت میں گولی مار دے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب اور بشرا بی بی کی آڈیو لیک کے خلاف کیس۔ چیئرمین پی ٹی اے، چیئرمین پیمرا، ڈی جی ایف آئی اے، ڈی جی آئی بی کے نہ آنے پر عدالت برہم۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کیوں نہ ان افسران کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں۔
ان افسران نے خود سے کیسے طے کر لیا کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے؟ سرکاری وکیل نے کہا DGFIA بیمار ہیں، پیش نہیں ہو سکے۔ جسٹس بابر ستار بولے جو افسران بیمار ہیں وہ آئندہ سماعت پر اپنی میڈیکل رپورٹس پیش کریں۔ مزید سماعت مارچ کے پہلے ہفتے تک ملتوی۔ ملک میں سوشل میڈیا سائٹ ایکس کی بندش کا تیسرا روز صارفین کو مشکلات۔ گزشتہ روز ایکس کی سروس آدھا گھنٹہ بحال ہونے کے بعد پھر ڈاؤن ہو گئی۔ PTA کا سوشل میڈیا سائٹ ایکس کی بندش پر موقف دینے سے گریز۔ سوشل میڈیا سائٹ ایکس کی سروس 17 فروری کی شام سے ملک بھر میں ڈاؤن ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ سوشل میڈیا بند کر کے دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ واقعی دال میں کچھ کالا ہے، اگر چھپانے کے لیے کچھ نہیں تو پابندی کیوں؟ انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا کی بندش سے لوگوں کی فیصلہ سازی، انفارمیشن اور اظہار رائے کے جمہوری حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان نے انٹرنیٹ یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بند کرنے کے عمل کو فوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا کی بندش یا اس میں خلل ڈالنے سے آن لائن کاروبار کو نقصان پہنچتا ہے، جس کے باعث پہلے سے کمزور معیشت کی مشکلات بڑھتی ہیں۔ سینٹ نے قتل، ریپ اور دیگر سنگین جرائم پر سرعام پھانسی سے متعلق بل مسترد کر دیا۔ قائد ایوان اسحاق ڈار نے کہا کہ سرعام پھانسی کا بل کسی طرح مناسب نہیں، سرعام پھانسی نہیں ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ سرعام پھانسیوں سے معاشرے میں بربریت اور تشدد پسند سوچ میں اضافہ ہوگا۔ سرعام پھانسی سے جرم نہیں رکے گا، اس کے معاشرے پر دوسرے اثرات مرتب ہوں گے۔ نون لیگ کے رہنما عرفان صدیقی کی بھی بل کی مخالفت۔ بل پیش کرنے والے سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ سرعام پھانسی سے لوگ عبرت پکڑیں گے۔ وفاق اور چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک سرعام پھانسی دیں، اس کے بعد چھٹی پھانسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ سینیٹر ہمایوں مومن کا موقف تھا کہ جو شخص سرعام پھانسی کو دیکھ لے وہ جرم کرتے وقت 10 مرتبہ سوچے گا۔ جہاں سرعام پھانسی ہے وہاں قتل کی شرح بہت کم ہے۔ IMF نے پاکستان کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت منصوبوں کی شفافیت پر اعتراض اٹھا دیا۔ کہا PSDP کے تحت ترقیاتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کی مکمل معلومات دستیاب نہیں، ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت لانے کی ضرورت ہے۔ آئندہ بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کا دستاویزی عمل مؤثر بنانے اور لوکیشن اور ڈیولپمنٹ فارمیٹ کو دستاویزی شکل دینے کی تجویز۔ آرٹیکل 209 شق 5 کے تحت جج کے ماضی کے مس کانڈکٹ پر بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ آرٹیکل 209 میں لفظ جج استعمال ہوا، نہ کہ حاضر سروس جج کا۔ کسی بھی دوسرے فورم سے پہلے ججز کو انکوائری کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل سے گزرنا ہوگا۔ عافیہ شہربانو کیس کے خلاف وفاقی اپیل کی سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران عدالتی معاون موئز جعفری کے دلائل۔ کہا عام قوانین کا اطلاق ججز پر ہوا تو ریٹائرمنٹ کے اگلے دن ہر جج انسپیکٹر کے سامنے بیٹھا ہوگا۔ عدالتی معاون اکرم شیخ کا بھی ریٹائرڈ ججز کے خلاف کارروائی کے حق میں دلائل۔ کہا کہ جوڈیشل کونسل جج کے خلاف کارروائی شروع کر دے تو ختم نہیں ہو سکتی، عدلیہ کی آزادی کے لیے احتساب ضروری ہے۔ عدالتی معاون فیصل صدیقی نے ریٹائرڈ جج کے خلاف کارروائی کو سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرے اختیار سے باہر قرار دیا۔ کہا کہ ججز کی کرپشن پر اینٹی کرپشن یا نیب جیسے اداروں کو کارروائی سے کوئی نہیں روکتا۔ ججز کے خلاف انکوائری رول صرف حاضر سروس جج کے خلاف ہے۔ سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت 21 فروری تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ کا توہین قرآن اور قادیانیت کی ترویج کے مقدمے میں سے توہین قرآن اور قادیانیت کی ترویج کی دفعات حذف کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جاری فیصلے میں تحریر کیا گیا ہے کہ مذہبی آزادی اسلام کی بنیادی خصوصیات میں سے ہے کہ اس سے منسلک افراد نے قرآن کریم سے رہنمائی نہیں لی۔ آئین کے آرٹیکل 20 کے مطابق ہر شہری کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ آئین ہر مذہب اور فرقے کو اپنے مذہبی ادارے کھولنے کی اجازت دیتا ہے۔ متعلقہ حکام اگر قرآن پاک سے رہنمائی لیتے تو شاید مقدمہ ہی درج نہ ہوتا۔
ملزم مبارک ثانی کو 7 جنوری 2023 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ چنیور کے تھانہ چناب نگر میں 6 دسمبر 2022 کو درج کیا گیا۔ عدالت کی ملزم مبارک احمد ثانی کو 5,000 روپے کے ذاتی ضمانتی مچلقے جمع کرانے کی ہدایت۔ سیشن جج ناصر جاوید رانا احتساب عدالت اسلام آباد کے جج تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ جج محمد بشیر کی چھٹیوں کے باعث ناصر جاوید رانا کو احتساب عدالت کا جج تعینات کیا گیا۔ جج محمد بشیر مارچ میں اپنی ریٹائرمنٹ تک چھٹیوں پر جا چکے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں 9 مئی کے جلاؤ گھراؤ مقدمات کے جیل ٹرائل کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار۔ عدالت نے درخواست مسترد کرتے ہوئے ریمارکس دیے۔ جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن قانون کے مطابق جاری کیا گیا۔ اگر جیل ٹرائل میں کوئی غیر قانونی چیز ہے تو ثابت کریں۔ لاہور میں ٹیپو ٹرکا والا کے بیٹے بالاش ٹیپو کے قتل کا مقدمہ بھائی کی مدیت میں درج۔ مقدمہ خواجہ طارق گلشن، خواجہ عقیل اور 4 نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ گزشتہ رات ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب نجی سوسائٹی میں شادی کی تقریب میں فائرنگ سے ٹیپو ٹرکا والا کا بیٹا امیر بالاش ٹیپو جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہوئے تھے۔ امیر بالاش ٹیپو کے گن مین کی فائرنگ سے ایک حملہ آور مارا گیا تھا۔ امیر بالاش کے قاتل کی مبینہ شناخت بھی سامنے آ گئی۔ مبینہ ملزم مظفر نامی شخص شیخو پورہ کا رہائشی ہے۔ ایف پی ایریا کراچی میں 7 سال کے آبان کے قاتل کیس میں ملزم کا 20 فروری تک جسمانی ریمانڈ۔ آئندہ سماعت پر تفتیشی آفیسر سے پیش رفت رپورٹ طلب۔ پولیس کے مطابق 16 سالہ ملزم سفیان مقتول آبان کا کزن ہے۔ ملزم کا نفسیاتی معائنہ بھی کروانا ہے۔ کچے کے ڈاکو افواہ برائے تاوان کے لیے نت نئے ہتھ کنڈے اپنانے لگے۔ کبھی غریب کسان کو سستے ٹریکٹر کا جھانسا تو کبھی چمکتی گاڑی کی پرکشش پیشکش۔ کچے کے ڈاکو سوشل میڈیا اور موبائل فونز کے ذریعے بھی معصوم شہریوں کو لبھاتے ہیں۔ جال میں پھنسنے والے شہری جب متعلقہ مقام پر پہنچتے ہیں تو انہیں گن پوائنٹ پر اغوا کر کے بھاری تاوان کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ بصورت دیگر جان سے مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سکھر میں 25 سے 30، گھوٹکی میں 10 سے زائد اور کشمور میں 3 مغوی تاحال رہائی کے منتظر۔ بیشتر مغویوں کا تعلق پنجاب سے بتایا جاتا ہے۔ ہر 10 میں سے 4 پاکستانی عدم تحفظ کا شکار۔ 41% نے ملک کو پہلے سے زیادہ غیر محفوظ قرار دے دیا۔ کہا 10 سال پہلے کے مقابلے میں بے امنی بڑھی ہے، ذاتی تحفظ کے احساس میں کمی آئی ہے۔ 39% کا مکمل اختلاف۔ کہا خود کو ملک میں پہلے سے زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں۔ گیلپ پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا۔ سروے میں 51% پاکستانی دنیا کو بھی پہلے سے زیادہ غیر محفوظ کہتے نظر آئے۔ کہا آنے والی نسلوں کے لیے دنیا کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ 26% نے دنیا کو مکمل محفوظ کہا۔ پاکستان میں عام انتخابات کے انعقاد پر چین کی پاکستان کو مبارکباد۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات مستحکم اور ہموار انداز میں ہوئے۔ پاکستان کو عام انتخابات کے انعقاد پر مبارکباد دیتے ہیں۔ پاکستانی عوام کی رائے کا احترام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ فریقین سیاسی اتحاد، سماجی استحکام اور ملک کی ترقی و تابناک مستقبل کے لیے مل کر کام کریں گے۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں رہائشی علاقوں، اسپتالوں پر حملے۔ نصر اسپتال غیر فعال ہونے سے 8 مریض انتقال کر گئے۔ فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 29,000 سے بڑھ گئی۔ یورپی یونین نے اسرائیل کو رفح پر چڑھائی کرنے سے خبردار کر دیا۔ EU وزرائے خارجہ کا کہنا ہے کہ رفح پر حملہ 15 لاکھ بے گھر فلسطینیوں کے لیے تباہ کن ہوگا۔ اسرائیل نے رمضان تک اسرائیل کی یرغمالی رہا نہ ہونے پر رفح میں زمینی آپریشن کا اعلان کیا ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں غزہ، مغربی کنارے اور مشرقی بیت المقدس پر اسرائیل کے 57 سالہ قبضے کے خلاف سماعت۔ فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی کا فلسطینی علاقوں سے اسرائیل کے قبضے کا فوری اور غیر مشروط خاتمے کا مطالبہ۔ کہا دہائیوں سے لاکھوں فلسطینیوں کو حق خود ارادیت اور ان کے علاقوں میں واپسی کا حق نہیں دیا جا رہا۔ 8 روزہ سماعت میں 52 ممالک دلائل دیں گے۔ پاکستان 23 فروری کو اپنے دلائل دے گا۔
HPL PSL सीजन 9 के चौथे मैच में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 188 रन का हदफ दे दिया। जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 4.1 ओवर में 43 रन बना लिए। जहांदाद खान ने 17 गेंदों पर 4 छक्कों और 3 चौकों की मदद से नाकाबिल शिकस्त 45 रन बनाए। ओपनर साहिबजादा फरहान 62 रन बनाकर नुमाया। प्रोग्राम हाना मना है में PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्ज़िये और तबसरे साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, अदाकारा मरियम नफीस और मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ देखिए प्रोग्राम हाना मना है रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।